السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے پاکستان کو قائم کیا، جن کی قربانیوں کی وجہ سے، جن کی ہمت کی وجہ سے، جن کی بڑھاپے میں ہونے کے باوجود جمع مردی کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس حوالے سے ہم نے جن موضوعین سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں، اس میں میرے دائیں طرف موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد صاحب، اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایم اے شیدا صاحب، اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مظفر مرزا صاحب، اور بالکل میرے ساتھ کیسر صاحب کے بالکل ساتھ جو بیٹھی ہیں محترمہ میناز رفیع صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے، اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں اور کیسر صاحب اس موضوع کے اوپر کم از کم آپ کے نالج میں یہ لے کے آئے کہ ہم جو آج بات کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے جو بات کر رہے ہیں، اور آپ کو وہ تمام نالج فراہم کریں گے جو کہ 1947 سے پہلے قائد اعظم نے کی۔ جی کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو درانی صاحب نے بتایا کہ ہم آج کا پروگرام اپنی سب سے ایک ایسی ہستی، وہ بڑی ہستی جنہوں نے آج ہمیں پاکستانی ہونے کا شرف دیا، آج ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں، پاکستان کا نام لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو نام ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ آج انہی کی بدولت آج ہم ایک آزاد خطے میں سانسیں لے رہے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں کے سامنے کوئی گھنٹیاں نہیں بجاتا، آج ہمیں اذان دینے وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ ٹھہرو پہلے ہمارے جو ہے وہ شنک بجیں گے اور اس کے بعد آپ کی اذانیں ہوں گی۔ آج ہمارے خطے میں اسلام قرآن پاک اونچا پڑھنے پر ہمیں نہیں روکا جاتا، آج ہمیں اپنے تمام مذہبی جو بھی طور طریقے ہیں ان کو پورا آزادی کے ساتھ منانے کا حق حاصل ہے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ایسے شخص، ایک ایسے جوان مرد شخص جس نے اپنی بیماری کی حالت میں بھی اور اپنی تندرستی کی حالت میں بھی انصاف، قانون اور پاکستان کا علم بلند کرنے کا ہی تہیہ کیا، اور ایک خوبصورت خطے کا جس کا نام پاکستان رکھا گیا اس کا تصور کیا، اور وہاں پر انصاف اور قانون اور لاء کے بارے میں جو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ آج یہی سلسلہ آج ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ایکچولی یہ پروگرام جو ہے صرف اور صرف ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی ہم پر جو ہے وہ یہ عنایت جس کا نام پاکستان ہے اس کے حوالے سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ درانی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے لیے ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے، بولنے کا موقع دیا گیا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے لیے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جو ہے کام والے لوگ سامنے آتے ہیں۔ میں تو اپنی بات کروں گا، آپ تو بڑے آدمی ہیں، سینئر ہیں، اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائی بھی ہیں اور بہت بڑے سینئر آدمی ہیں آپ، لیکن میں اپنے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان شخصیت کے بارے میں میرے پاس تو خیر کوئی الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کر سکوں، میرے پاس تو اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ میں ان کا نام بھی صحیح طرح سے ادائیگی جو ہے وہ بہتر رکھ سکوں، لیکن جو ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے اس ہسٹری کو کیا آج ہم بھول نہیں گئے ہیں؟ کیا ہم ان کے افکار، ان کے اذکار، ان کی جو بات تھی جس وجہ سے مقصد پاکستان جو تھا اس کو ہم ایک سائڈ پر نہیں کر کے بیٹھ گئے؟ بالکل کیسر صاحب، اور اسی حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد صاحب سے، جو کہ اس حوالے سے میں بتائیں کہ قائد اعظم کے افکار کیا تھے اور انہوں نے پاکستان کے تکمیل پاکستان کے لیے کس طرح کی قربانی دی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم کی خدمات تو میرے خیال میں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اگر ان کے بارے میں تذکرہ شروع کریں تو وہ حکایت ختم نہیں ہوگی، لیکن سچی بات ہے کہ قائد اعظم کی خدمات جو ہیں بلکہ وہ اتنی زیادہ ہیں کہ شروع سے آخر تک ان کا بڑا حصہ ہے۔ پہلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بارے میں بعض اوقات
لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، مشق کرتے ہیں۔ جی جی قائد اعظم کی اہم چیز یہ تھی کہ ان کا جو دماغ تھا، مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں، وہ اسلامی تھا۔ جی مانا کہ وہ ایک ایسے مسلمان تھے جو بڑے لبرل ہیں، اور اسلام تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انسانی حقوق کے معاملے میں ایک جیسا وہ رکھتے ہیں۔ تو قائد اعظم جو ہے، شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ لندن گئے ہیں، لنکن ان میں داخلہ لیا ہے تو اس بنا پر کہ ایک مشہور جو آرٹسٹ وارڈ ہے، اس کی ایک 40 فٹ بڑی تصویر فریسکو تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے قوانین دیے ہیں تو حضور کا نام تھا وہ، تو اس بنا پر داخلہ لیا۔ اس کے بعد پھر شروع میں وہ کانگریس میں رہے، کوئی شک نہیں، کانگریس میں رہنے کا مطلب تھا کہ انگریزوں کو جانا چاہیے، ہندوستانی کو آزادی ملے۔ پہلی تقریر انہوں نے 1906 میں کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں کی کلکتے میں، اور پہلی تقریر میں ہی مفہوم یہ تھا کہ یہ مسلمانوں ہندوؤں کو برابری کی سطح پر کوآپریشن کرنی چاہیے، ایکوالٹی کا لفظ تھا۔ اس کے بعد پھر مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں، اس میں تو قائد اعظم شامل نہیں ہوئے، لیکن جب مسلم لیگ نے یہ ریزولوشن پاس کیا 1913 میں کہ ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ملنا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو جتنے بھی انتخابات کے سلسلے میں پاور کو شیئر کرنا چاہیے، تو پھر قائد اعظم شامل ہوئے۔ اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے چلتے چلتے، لیکن اصل میں آخر کار جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں حضرت علامہ اقبال سے، خاص طور پر جو گول میز کانفرنس لندن میں ہوئی ہے، 3 اجلاس ہوئے ہیں، تو وہاں علامہ اقبال نے 1930 میں ایک خطبہ دیا جسے خطبہ الہ آباد کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان 1857 سے لے کر 1930 تک اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرتے رہے کہ ہمیں نمائندگی زیادہ ملے، ہمیں ٹریڈ میں زیادہ سہولتیں ملیں۔ تو علامہ اقبال نے ذہن تبدیل کر دیا کہ یہ کیا حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق کی نہیں بلکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنا پر جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں آپ کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ انگریز جائیں اور وہ اس کو آزاد کر جائیں، ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ بڑے شوق سے اپنی حکومت قائم۔ تو اس ذہن نے مسلمانوں کا مطمع نظر تبدیل کر دیا، اور قائد اعظم کو علامہ اقبال نے، جہاں تک ہمیں معلومات ملتی ہیں، ایس ایم اکرام صاحب ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، وہ زمانے میں لندن انہوں نے خود کتابوں میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کو قائل کرتے رہے۔ قائد اعظم دل کی گہرائیوں میں تو مائنڈ سیٹ وہی تھا، اسلام کی خاطر انہوں نے میرے خیال میں ہر موقع پر مسلمانوں کی قیادت کی، قوانین کے معاملے میں، باقی چیزوں کے معاملے میں۔ ان کے 14 پوائنٹس، ابھی وہ مطلب مسلم لیگ کے صدر نہیں بنے تھے پرماننٹ، نہ قائد اعظم بنے تھے، لیکن 14 پوائنٹ یہ تھے، وہ سارے یعنی مسلمانوں کی گویا کہ آگے لے جانے والی باتیں۔ تو اس کے بعد پھر آخر کار انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں کہ انتظامی ان کی اہلیت بڑی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر علامہ اقبال کے تصور کو آگے لے جانا ہے تو پہلے مسلم لیگ کی تنظیم تو صحیح ہونا۔ ان کو بہت سے لوگوں نے اپیل کی کہ آپ ہندوستان میں آ کر، لندن میں چلے گئے تھے بد دل ہو کر، کہ یہاں جو کانگریسی ہیں اور ہندو ہیں وہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں حق خود ارادیت دینے کو، سیپریٹ الیکٹریٹ کے بارے میں معاہدہ کیا ہے 1916 میں لکھنؤ پیکٹ میں، اور پیچھے جناب اس پر وعدہ خلافی کر کے اس کو دینے کو تیار۔ تو آخر کار پھر مسلم لیگ کی تنظیم کی 1934 میں آئے، اور جگہ جگہ کرے ان کے ایک تقریر میں تھا کہ ہندوستان کے اندر لوور لیول پر یعنی ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے لیول پر سینکڑوں نہیں ہزاروں تنظیمیں قائم ہو گئی ہیں مسلم لیگ کی، تو یہ آرگنائزیشن بن گئی۔ پھر جناب 23 مارچ کو وہ ریزولوشن پاس ہوا اور ایک ہدف دے دیا، اور اس کے بعد پھر ایک لمبی حکایت ہے 1940 سے لے کر 47 تک جو 7 سال کا عرصہ ہے وہ فائٹ کرتے رہے وائسرائے سے، انگریزوں سے، ہندوؤں سے، ان تمام لوگوں سے جو کہ مسلمانوں کے اس حق کے قدراتی کے خلاف تھے، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ، لیکن سب سے بڑی بات ہے دیانتداری کے ساتھ۔ وہ ایک ایسے سیاست دان تھے جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا، پلین فائٹ کرتے تھے، اور اس کے معاملے میں ان کے بہت بڑی آرگومنٹ تھی۔ تو قائد اعظم کی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں، انتہائی مشکل حالات میں 1947 میں انہی کی قیادت میں ہم آزاد ہوئے، اور ایک بہت بڑا مارکہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہندوستان میں منتشر تھے، مذہبی طور پر منتشر، سیاسی طور پر منتشر، بے شمار ان کی انجمنیں، لیکن 1945-46 کے جو انتخابات ہوئے تو مسلمان عامت الناس نے 100% تمام اختلافات کو بالائے طاق شیعہ، سنی، وہابی وغیرہ
قائد اعظم پر اعتماد کیا اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تو انہوں نے سارے انڈیا میں مسلمانوں کو یونائٹ کر کے ایک بہت بڑی قوت بنا دیا. یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کو نظر انداز کیا. محترم ایک گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر، میں آپا سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فسادات بہار میں خواتین کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، قائد اعظم بہت پرامن شخص تھے اور وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کا کوئی آپس میں اختلاف ہو ہندو مسلم کے بھی، سوائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک قوم ہے اور اس قوم کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اسلام کے مطابق اپنی زندگی الگ گزار سکے. لیکن اس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا. لیکن ہندوؤں نے اس چیز کو بہت محسوس کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھارت ماتا جو ہے ان کی، اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کے اندر ایک نفرت کا ایلیمنٹ تبدیل کروا دیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ ایگریشن ہوا اور ان کو مارا گیا. خواتین کے خلاف اتنا کچھ ہوا پورے بر صغیر میں، خالی بہار میں نہیں، شروع تو بہار سے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پورے مطلب بر صغیر میں مسلمان عورتوں کے ساتھ بہت ظلم ہوئے. ان کو پکڑ کے لے گئے اور مار بھی دیا، ان کی عزتیں اتاری گئیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کے اوپر لے کر اور یہ کہا گیا کہ لو یہ ہے تمہارا پاکستان. تو یہ جو نفرت کا ایلیمنٹ تھا یہ نہ مسلم لیگ نے شروع کیا اور نہ ہی قائد اعظم نے شروع کیا. یہ شروع کیا کانگریس نے اور ہندو جماعتیں جو انتہا پسند تھیں اس وقت بھی، یہ ان کی طرف سے ہوا. لیکن میں یہاں، آپ نے سوال تو نہیں کیا لیکن میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ قائد اعظم نے سن 37 تک یہ محسوس کر لیا تھا کہ اگر اس پاکستان کی تحریک میں خواتین شامل نہیں ہوں گی تو شاید پاکستان بنانا اتنا آسان نہ ہو. اور اسی لیے انہوں نے مادر ملت کو کہا کہ وہ بر صغیر کی مسلمان عورتوں کو یہ شعور دیں کہ پاکستان کیوں ضروری ہے اور آپ پاکستان کے لیے کام کریں. تو مادر ملت نے پورے بر صغیر کی مسلمان عورتوں کے لیے ہر صوبے میں وہ گئیں اور عورتوں کو انہوں نے جمع کیا اور عورتوں نے ایک بے مثال کام کیا ہے جس کا قائد اعظم نے کئی دفعہ ذکر کیا. اچھا آپا، اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے کام کیا، وہ چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، لیکن خواتین کا بڑا اہم رول ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ناظرین کو اس بات کا پتہ چلنا چاہیے آپ کی وساطت سے کہ وہ کون سی ہماری مائیں تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم رول ادا کیا اور اس کے بعد آج پاکستان موجود ہے تو وہ ان ہماری ماؤں کی قربانیوں کی وجہ سے موجود ہے. جی، ماؤں بہنوں کی قربانیوں کی وجہ سے. جیسے آپ نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ کے اوپر ایک نوجوان بچی نے، اس وقت وہ بچی تھی، کس جذبے کے ساتھ گئی اور اسے یونین جیک اتار کے باہر پھینکا اور پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا. مسلم لیگ کا تھا اس وقت، جھنڈا پاکستان کا تو نام نہیں تھا، تو وہ اور پاکستان کے نعرے لگائے. تو اس میں تمام صوبوں سے، بہار سے، یو پی سے، سی پی سے، پنجاب سے، صوبے سرحد میں، سندھ سے، ہر طرف سے خواتین جو تھیں وہ اس وقت جو تھیں وہ تحریک پاکستان کے لیے ایک جذبے کے ساتھ باہر نکلی. آپ دیکھیں کہ صوبے سرحد میں بہت پردے کا رواج ہے لیکن برقعوں میں وہ خواتین باہر نکلی اور انہوں نے ایک ریڈیو شروع کیا تھا. جی ہاں، یہ ایک بڑے دلچسپ بات ہے. یہ خواتین کی طرف سے ایک خواتین کا رول کیا تھا؟ رول تو یہی تھا کہ انہوں نے جا کے اس تحریک کو گلی گلی، کوچے کوچے، بلکہ گھروں کے اندر، مطلب مرد تو گھروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے تھے، خواتین پہنچی اور انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم یہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور لوگوں کی سمجھ میں آیا اور یہ نعرہ لگا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ دو نعرے بہت زبردست لگے. تو بیگم محمد علی جوہر، ہماری مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رانا، لیاقت علی خان اور بہت مطلب ایک بے شمار خواتین ہیں
جنہوں نے اس میں ایک بڑا رول ادا کیا. ہندو مسلم فرق کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیسے اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہندو مسلم؟ اور میں پھر آپ سے کہوں گی کہ ہندو اور مسلم کے کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ ایک سفیر کے طور پہ انہوں نے کام کیا. لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بعد میں ان کو یہ ریئلائز ہو گیا جب نہرو رپورٹ آئی یا ان کی جو باتیں تھیں اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اگر اسی طرح آزادی مل گئی انگریزوں سے اور ہندو اور مسلم ساتھ برِ صغیر میں رہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے 1000 سال کی غلامی کا بدلہ چکانے کی کوشش کریں گے. اپا آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ہم ایم اے شہدہ صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن رہے ہیں اور آپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. شہدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل جو تھی اس کے ذہنوں میں پاکستان کا نام ڈالنا اور ایک الگ مملکت کا قیام جو تھا اس کے لیے قائد اعظم کی کیا کوشش تھی اور نوجوانوں نے ان کا کس طرح ساتھ دیا؟ بہت اچھا جی. اصل میں یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی تحریک نے جنم لیا تو کافی کٹھن مراحل سے گزر کر ہی وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. لیکن تحریک پاکستان یا تحریک آزادی ایک ایسی تحریک تھی کہ پاکستان کے قیام کے لیے متوالوں نے اور نوجوانوں نے، ان میں خواتین بھی شامل ہیں جیسا آپ نے فرمایا، آگ اور سمندر کے وسیع حالات کو اس طرح سے قربانیوں کے ساتھ طے کیا، عبور کیا کہ اس کی مثال عہد حاضر کی کسی بھی اور کوئی مثال میں نہیں ملتی ہے. اس قدر قربانیاں تھیں. اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے مناظرے ہوئے، سب کچھ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیوں کی ایک طویل داستان تھی اور اب تک جاری و ساری ہے. میرے نزدیک پاکستان کی تاریخ تو اب بھی جاری ہے اور اس وقت تک یہ جاری رہے گی جب تک کہ ہم اپنے اصل منزل وصول تک نہیں پہنچ سکتے. قائد اعظم علیہ رحمہ نے جب یہ دیکھا خاص طور پر کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اور کسانوں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اور جو ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم اس طریقے سے اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کے لیے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بات جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، تو پھر انہوں نے کسانوں کو اور نوجوانوں کو، خاص طور پر انہوں نے طلباء کو یہ دعوت دی کہ آئیے میرے ساتھ اور آپ میرے ہراول دستہ ہیں. یہ قربانیوں کی بات ہے، یہ ملک کو آزاد کرانے کی بات ہے. یہ میں تو ایک چراغ شہری ہوں، یہ آپ کے لیے آزادی کا نوالا آپ کو دینا چاہتا ہوں. اتنی قربانیاں، یقین جانیے کہ جنگ عظیم میں بھی اتنی قربانیاں نہیں پنجاب سے گئیں جتنی پنجاب سے تحریک پاکستان میں قربانیاں ہوں. جی میں تو چشمدید ہوا ہوں اور اس حیثیت سے اگر میں بات کرتا ہوں تو کسی لکھی پڑھی بات کو سن کر نہیں بتا رہا پڑھ کر، بلکہ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، آئی وٹنس اس چیز کا جی کہ جہاں جہاں سے تقسیم کی لکیر گزرتی تھی وہاں سے آگ اور خون کے فوارے جو تھے وہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح نمودار ہو رہے تھے. اگرچہ مجھے بھی ایک اسلامی کالج کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے، جب کہ ہندوستان نے خاص طور پر اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم ان کے مہاجرین کو جو ہمارے کیمپوں میں مسلمان آ کر بیٹھے ہیں
बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचाएँ, उन्होंने इनकार कर दिया था। तो मुझे सर फ्रांसिस मूडी और जनरल आकन लिक और उन सब की तरफ रजू अपने प्रिंसिपल के ज़रिए करना पड़ी कि हम तलबा जो यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर एक सब्जेक्ट होता था जो मिलिट्री साइंस ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी फर्स्ट ईयर से शुरू होता था। तो बहरहाल उसके मैं एक तरबियत याफ्ता, चूँकि कंपनी सार्जेंट मेजर था, कई कॉलेज के तलबा उसके बावर्दी हमारे रुकन थे और ये इम्तहान इसका होता था, तो मैं अपनी खिदमत हमने पेश कर दी। नतीजा ये निकला कि वो बात मंजूर हो गई, हमें इजाज़त मिल गई कि हम मशरक़ी पंजाब में या जहाँ भी चाहें एवैक्यूएशन में आर्मी के दस्तों के साथ वहाँ से अपने मुसलमान भाइयों बहनों को एवैक्यूएट करके पाकिस्तान लाए। मैं गया और जाकर हमने योल कैंप में ख़ास तौर पर उस दिन का वाक़या मुझे याद भी है और मैंने तहरीर भी किया है कि जब योल कैंप हम गए तो वो दिन था कि जब डलहौज़ी से जितने भी मुसलमान कैदियों को रहा करना था तो उसका ये प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने कि उनको इकट्ठा, उनकी गवर्नमेंट ने या उनके लोगों ने, इन मुंतजिमा ने, कि इकट्ठा करके एक कमरे में बंद करके इनको जला दिया है। हमें किसी तरीके से इल्म हुआ, मैं उन दिनों गुरदासपुर के जमालपुर कैंप में जो मौदूदी साहब का गांव है उसके बाहर कैंप में मौजूद थे, लेकिन हमने जोर कैंप जाने का इरादा फ़ौरन बना लिया। वहाँ गए, मालूम हुआ कि ये सही बात है कि ऑल इंडिया से जितने भी सियासी कैदी इकट्ठे करते थे वो योल कैंप में उनको रखते थे। उनको तीसरे दिन वहाँ से आज़ादी मिलना थी और फिर वहाँ से ये खबर नशर होना थी कि यहाँ से ये इनको जला दिया गया है। डलहौज़ी में डिप्टी कमिश्नर गए हुए थे, योल कैंप के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नहीं ना, हम कैदियों को आपकी मौजूदगी या आपके हवाले नहीं कर सकते। डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त ले डलहौज़ी गए, लंबी दास्तानें हैं, लेकिन बहरहाल डलहौज़ी से डिप्टी कमिश्नर साहब ने इजाज़त दे दी कि आप इनको ले जाएँ। उनको साथ बिठाया। रास्ते में यकीन जानिए कि कांगड़े के जो इलाके भी हमारे रास्ते में आते रहे। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें इस बात की खुशी थी कि पाकिस्तान बन गया है, लेकिन इसके लिए जहाँ और बहुत सी कुर्बानियाँ हैं वहाँ ये बड़ी कुर्बानी ये भी है कि मशरक़ी पंजाब में ख़ास तौर पर जितने भी मुसलमान कैंप मौजूद हैं उनको एवैक्यूएट करके बाहिसाब पाकिस्तान पहुँचाया जाए, जिसके लिए इंडिया ने इनकार कर दिया। शेखर साहब आपसे बिल्कुल बात करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर साहब से भी बात कर ली जाए। मुजफ्फर मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि क्या जिस पाकिस्तान का तस्वर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, क्या आज का पाकिस्तान जो है वही है जिस तरह का तस्वर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? देखिए जी, दुरानी साहब, बात ये है कि ये बात मुझे करते हुए आपके चैनल पे कौम के अफराद जो देख रहे हैं, नाज़रीन, मैं शर्म महसूस करता हूँ हैसियत एक उस्ताद के कि हस्ते कायद आज़म ने जो पाकिस्तान चाहा था वो ये पाकिस्तान नहीं है। इस पे बहुत लंबी चौड़ी और तवील गुफ्तगू की जा सकती है और काश के आपके पास इतना वक्त हो कि आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकें। जी जी, कौम के लिए ये सरमाए की हैसियत इख्तियार करेगी और आपके लिए एजाज़ का बाइस भी है कि आप इतने बड़े सवाल को जो आपने फरमाया है इसकी जो तफसील कौम के सामने आनी चाहिए कि हस्ते कायद आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद कौन सा पाकिस्तान हमें मैसर आया। अब कहने की बात यह है कि मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि साबिक मशरक़ी पाकिस्तान, हम बांग्लादेश बिल्कुल नहीं कहते, हम कहते भी साबिक मशरक़ी पाकिस्तान है और लिखते भी साबिक मशरक़ी पाकिस्तान। साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस महबूब मुर्शिद ने एक बात कही थी कि देखो,
یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ پتلے دبلے سے ایک انسان نے جن کا دان پان جسم تھا اور پتلے دبلے تھے اور انہوں نے کام کیا کر دکھایا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے ہستے قائد اعظم میں اور ہستے علامہ اقبال میں، دونوں ہستیوں میں ساتھ ساتھ ولیوں کی قوت ایمانی تھی۔ بھائی اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک دھان پان کا کمزور سا انسان اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں؟ تو کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک ایسا واقعہ گورنمنٹ کالج لاہور میں، چونکہ میں MBA کرتا رہا، تو اس بخاری آڈیٹوریم میں کرام حسین جعفری صاحب جو پرنسپل تھے، انہوں نے ہستے قائد اعظم ڈے کے حوالے سے نا بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی جو قوم کے لیے میرے خیال میں اگر وہی سمجھ میں آ جائے تو یہ بڑی بات ہوگی، اور وہ یہ تھی جی، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا نا تو ہمارے بڑے مقاصد تھے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دنیا میں یہ ایک نام پیدا کریں گے اور ہر فیلڈ میں ہمارا سکہ چلے گا۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے قیام سے پہلے تو مقاصد تھے 14 اگست 1947 سے اور ہستے قائد اعظم کی وفات تک، لیاقت علی خان کی موجودگی تک وہ مقاصد کسی صورت میں موجود رہے، لیکن اس کے بعد مقاصد ختم ہو گئے، وہ سرحد کے پار رہ گئے، اور جو مفادات تھے وہ اس کے بعد شروع ہو گئے۔ بہت اچھی بات۔ اب یہ فرمائیے گا دورانی صاحب کہ ایک ایسی شخصیت جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح ہے، اتنی مقناطیسیت سے بھرپور شخصیت اور کرشماتی شخصیت آپ دنیا کے کسی قائد میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سر آغا خان نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس کا میں آپ کو چھوٹا سا حوالہ دینا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی تحریر فرمائی، اس میں انہوں نے جتنے بھی دنیا کے قائدین تھے ان کا ذکر کیا کہ اسٹالن سے بھی میرا رابطہ رہا ہے، کلیمنشو سے بھی رہا ہے، نہرو اور گاندھی بھی میرے دوستوں میں سے رہے ہیں، بے شمار قائدین میرے یار دوست تھے جی۔ لیکن یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں کہ جو سیرت و کردار کے مالک محمد علی جناح ہیں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا کہنے کا دورانی صاحب مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ پاکستان کس انداز سے بنا ہے۔ کروڑوں انسانوں نے جانیں قربان کی ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہے، جن کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، انڈیا آفس لائبریری میں بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری رہے گا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔